السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ڈی ایچ اے کے پوش علاقے کی ہے۔ امریکہ سے آئی ایک فیملی وہاں شفٹ ہوئی۔ فرضی نام سے یہ کہانی ہم آپ کو ردا کی زبانی سناتے ہیں۔ یہ فیملی 2016 میں پاکستان شفٹ ہوئی۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو انسان اچھے سے اچھا گھر لینا چاہتا ہے۔ میرے والد نے بھی بہت گھر دیکھے، آخرکار انہیں ڈی ایچ اے میں بنا یہ بنگلو بہت پسند آ گیا۔ پرسکون ماحول تھا اور لوکیشن بھی اچھی تھی۔ گھر خرید لیا گیا۔ امی ابو، ہم 3 بہن بھائی۔ ہماری فیملی میں ایک چیز بہت واضح تھی، ہم سب لوگ بہت خوبصورت تھے۔ خوبصورت تو ہمارے والدین بھی تھے، لیکن ہم بہن بھائی تینوں ہی بے حد حسین تھے۔ 15 سالہ علی اور ایان جڑواں تھے، بالکل ایک جیسی شکل کے۔ کبھی کبھار گھر والے بھی دھوکہ کھا جاتے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ امی بابا نے میرے بڑے ناز اٹھائے تھے۔ مجھے ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہیے ہوتی تھی۔ ہم پاکستان آ تو گئے تھے، پہلے تو میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی۔ وجہ تھی رونی۔ میں اور رونی پچھلے 1 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حالانکہ میری خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے ہاتھ میری طرف بڑھے، لیکن مجھے رونی بھا گیا۔ ابھی تک تو میں نے امی بابا کو نہیں بتایا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ رونی ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ بابا سے میرا ہاتھ مانگ سکے۔ میں اسی کی وجہ سے ہی آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا مجھے بابا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر رونی نے یہ بھی کہا تھا اگلے سال وہ پاکستان آ جائے گا۔ اس کا تعلق لاہور سے تھا۔ میں نے اوپر والا کمرہ لے لیا۔ اس کمرے میں ایک شیشے کی وال تھی، جس کے دوسری طرف ایک ٹیرس بھی تھا۔ بابا نے خاص طور پر اس شیشے پر ایسی شیٹ لگوا دی تھی کہ وہ اندر سے باہر کا سارا ویو دیکھ سکتی تھی، جبکہ باہر والے کو صرف بلیک شیشے ہی دکھتے۔ میں نے پھر اس پر خوبصورت جالی دار پردے لگوا دیے۔ میں نے وہاں پر اپنے لیے جھولا بھی رکھوا لیا۔ مجھے مرر بہت پسند تھے۔ میں نے خوبصورت وال مرر بھی اپنے بیڈ کے سامنے لگوا دیا تھا۔ پہلے تو میرا یہاں دل نہیں لگا، نہ جانے کون کون سے رشتہ دار آتے جاتے رہے۔ ہم اس ماحول کے عادی نہیں تھے۔ میں رونی سے دن میں ہی بات کر سکتی تھی، یہاں کا دن وہاں کی رات ہوتی تھی۔ وہ بھی جاب سے رات کو ہی فارغ ہوتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا آنا کم ہوا۔ میں اس سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا نہیں چاہتی تھی۔ بابا کے زور دینے پر میں نے صاف منع کر دیا۔ سارا دن کمرے میں یا ٹیرس پر جھولتے، رونی سے بات کرتے گزارتی۔ دل کرتا تو امی کی کچھ ہیلپ کروا دیتی، ورنہ میں اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اس دن مغرب کا وقت تھا، اذانیں ہو رہی تھیں۔ نماز میں کبھی پڑھتی کبھی نہیں۔ امی کے منع کرنے کے باوجود میں اکثر مغرب کے ٹائم ہی جھولے پر جا بیٹھتی تھی، اور میں نے آج بھی یہی کیا۔ میں نہا کر آئی تھی، گیلے بال بکھرائے، میں جھولے پر بیٹھی آرام سے رونی سے باتوں میں مگن تھی۔ میری نظر سامنے والے گھر کے ٹیرس پر پڑی۔ اتنے دنوں سے وہاں مجھے ایک چھوٹی سی فیملی دکھا کرتی تھی، میاں بیوی اور ان کے 2 چھوٹے بچے۔ میں اور وہ خاتون اکثر ایک دوسرے کو دور سے ہائے ہیلو کر دیتے تھے۔ ان کے بچوں کی بال آ جاتی تو میں دے دیا کرتی۔ 2 دن سے کوئی دکھا ہی نہیں۔ آج ان خاتون کو دیکھا تو وہ اکیلی ٹیرس پر کھڑی سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی باتوں میں مگن تھی۔ اگر وہ میری طرف دیکھتی تو میں ان کو ہائے ہیلو کر دیتی، لیکن نہ ہی انہوں نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی مجھے کوئی جستجو تھی۔ میں اپنی باتوں میں لگی رہی۔ اندھیرا پھیلنے لگا، مچھر بھی کاٹ رہے تھے۔ مجھے اٹھ کر اندر آنا پڑا۔ میرے آنے تک تو وہ خاتون وہی کھڑی تھی۔ آج رونی کا آف تھا، اس کے جاب کے کچھ مسائل چل رہے تھے، شاید اس کی جاب ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم دیر تک بات کر سکتے تھے۔ میں نے رات جلدی ڈنر کیا اور امی سے سردرد کا بہانہ کر کے جلدی سے اوپر آ گئی۔ اب جب میں نے رونی کو کال ملائی، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا، کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں اکتا گئی۔ تنگ آ کر میں بے مقصد موبائل چلانے لگی، اور پھر میں نے کیمرہ آن کر لیا اور اپنی سیلفیز لینے لگی۔ پکچرز اچھی بن رہی تھی،
میں اس شغل میں لگ گئی۔ میں نے ٹیرس کی طرف والی شیشے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر پکچر لی۔ پردے ہٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تب بھی پکچر بہت اچھی آئی۔ اور پھر میں نے 1-2 نہیں 10-15 تصویریں لے ڈالی۔ میں پکچر لیتی جا رہی تھی اور رونی کو بھیجتی جا رہی تھی۔ بس اب میں اس کام سے بھی بور ہو گئی۔ میں پلٹ کر پردے پھیلانے لگی۔ میری نظر سامنے والوں کے ٹیرس پہ پڑ گئی۔ میرے روم سے ان کا ٹیرس نظر آیا کرتا تھا۔ وہاں وہ خاتون ویسے ہی کھڑی تھی، پوزیشن وہی، انداز وہی، لیکن اب وہ میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ میں شیشے کے اس پار ان کو دیکھ رہی ہوں۔ میں چونک گئی، یہ اتنی دیر سے ٹیرس پر ہے۔ میں یہی سوچتی پردے ٹھیک کر کے بستر پر آ لیٹی۔ 5 منٹ میں ہی رونی کی کال آ گئی۔ وہ کچھ حیران اور پریشان تھا۔ مجھے لگا وہ میری پکچرز کی تعریف کرے گا۔ میں نے ہی پوچھ لیا، رونی پکچرز کیسی لگی؟ لیکن وہ چھوٹتے ہی کہنے لگا، ردا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ کیسا مذاق؟ میں حیران ہوئی، یہ تم نے مجھے کیا بھیجا ہے اٹھا کر؟ رونی تلک کر بولا، مزاج تو میرا بھی آسمان پہ رہتا تھا، کیا بھیجا ہے؟ تصویریں ہیں اور کیا ہے؟ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، ردا تمہیں پتا ہے نا میری جاب چلی گئی ہے اور تم کو یہ سوچ رہا ہے تم ٹھہری امیر باپ کی بیٹی، ہم غریب لوگ، تم ہمارا مذاق ہی اڑاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹخ دیا۔ میں حیران اور پریشان تھی اور پھر مجھے غصہ آنے لگا۔ یہ کیا جہالت ہے؟ میرے موبائل کی ٹون بجنے لگی۔ میں نے دیکھا میری ہی بھیجی ہوئی تصویریں رونی مجھے بھیج رہا تھا۔ میں نے غصے میں پکچر کھولی اور اس کو دیکھ کر میرا سانس رک سا گیا۔ یہ میری ہی تھی، یہی جگہ تھی، لیکن میرا چہرہ ایسا بنا ہوا تھا ڈراؤنا۔ کسی پکچر میں میں عجیب سا مذاق اڑاتی ہنسی ہنس رہی تھی اور کسی میں چھت پر دیکھ رہی تھی ایک ٹک۔ یہ کیا ہے؟ میں نے یہ تصویریں تو نہیں لی تھی، وہ ذرا بھی اچھی تصویریں نہیں تھی، بلکہ خاصی خطرناک بھی نہیں کہہ سکتے، عجیب تھی۔ ایک تصویر پر میری نظر ٹک گئی، وہ نارمل تصویر تھی۔ میں نے اس کو زوم کیا۔ وہ خاتون ٹیرس پر تھی اور میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنس رہی تھی، خاص ایک تصویر کے علاوہ اور کسی تصویر میں وہ نہیں تھی۔ میں تو بس کلک کر رہی تھی اور رونی کو بھیج رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میرا تو سر چکرا گیا۔ رونی کو کال ملائی، اس کا فون آف جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر دوبارہ اپنے ٹیرس کی طرف آئی اور ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹا کر ان کے ٹیرس کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا، لیکن میں کچھ ڈر سی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون بھی رکھ دیا۔ رونی کو تو میں کل منا ہی لوں گی، لیکن ابھی میں کیا کروں؟ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ تصویریں ہیں، امی ابو کو دکھاتی تو میرا فون بھی ان کے ہاتھ میں جاتا۔ اوپر والی منزل پر صرف میں ہی ہوتی تھی۔ مجھے پرائیویسی چاہیے تھی۔ دوسرا روم بھی تھا، اس کو اسٹڈی روم بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بغل میں ایک چھوٹا روم تھا، وہ اسٹور بن گیا تھا۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ویسے ڈرپوک نہیں تھی، لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بار بار میرا دھیان ان خاتون کی طرف جا رہا تھا۔ کل ان کے گھر کی بیل بجا کر پوچھوں گی، یہی سوچتی میں سونے لیٹ گئی۔ آج میں نے لائٹس آف نہیں کی، میں بڑی مشکل سے سونے لیٹی۔ ابھی میں نیند میں جانے ہی والی تھی کہ امی آ گئیں۔ ان کو لگ رہا تھا میں نے کھانا زیادہ نہیں کھایا تھا۔ وہ میرے لیے دودھ لائی تھی۔ مجھے ہمیشہ دودھ پسند نہیں تھا، لیکن امی نے مجھے اپنے سامنے پلوایا۔ امی نے روز کی طرح پوچھا، ردا عشاء کی نماز پڑھ لی؟ میں نے بھی روز کی طرح یہی کہا، نہیں امی، بیٹا ابھی پڑھ لو، پھر سو جاؤ گی اور نماز قضا ہو جائے گی۔ آج میں جلدی سے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ میں وضو کر کے آئی تو امی جا چکی تھی۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی، میں نے نیت باندھی اور مجھ پر خوف کا حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ خوف اتنا شدید ہو رہا تھا کہ نماز پڑھنی مشکل ہو گئی۔ نہ جانے کس طرح اور کیسی نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر ڈرتے ڈرتے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے ڈرا جا سکے، حالانکہ میں باوضو جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ نماز ختم کر کر میں اٹھی اور تسبیحات پڑھتی بستر پر جا کر سو گئی۔ میں نے جان کر لائٹ آف نہیں کی،
میں نے جیسے ہی بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی، میرے ذہن میں وہی تصویریں گردش کرنے لگی جن میں وہ عجیب و غریب شکلیں نظر آ رہی تھی۔ میں بار بار رونی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند کی وادی میں قدم رکھتے ہی میں نے خود کو کسی اور دنیا میں پایا۔ میرے خواب میں خود کو اسی کمرے میں پایا، لیکن کچھ مختلف سا تھا۔ کمرے کی دیواریں اندھیرے میں غرق تھیں۔ میرے سامنے وہی وال مرر تھا جسے میں نے خود لگوایا تھا، لیکن آئینے میں جو نظر آ رہا تھا وہ میں نہیں تھی۔ میرا عکس مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو خوفناک اور غیر فطری تھی۔ میرے عکس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر وحشت تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھا کہ میرے پیچھے کسی کا سایہ حرکت کر رہا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا وہی خاتون جو میرے سامنے والے ٹیرس پر کھڑی ہوتی تھی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اب ان کا چہرہ مکمل طور پر مسخ ہو چکا تھا۔ میں نے خواب میں چیخنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میں خوف سے لرزنے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن میرا دل ابھی تک خواب کے خوف میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک چیز تھی، میں ٹیرس کی طرف والے شیشے پر پردے ڈال کر سوئی تھی، لیکن اب پردے ہٹے ہوئے تھے، اور پھر میں نے اس طرف دیکھے بغیر پردے واپس کھینچ دیے اور بستر پر آ گئی۔ ہمت کر کے آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگی، لیکن دل میں خوف ابھی بھی پوری شدت سے باقی تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا صبح ہوگی تو کمرے سے باہر نکل کر سیدھا امی بابا کے پاس جا کر سب بتا دوں گی۔ وہ رات پھر گزر ہی گئی، مزید کوئی ایسی بات نہ ہوئی سوائے اس کے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ صبح ہونے تک میں نڈھال ہو چکی تھی۔ میری تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی، لیکن اذان سن کر مجھے سکون ملا اور روشنی دیکھ کر میں مطمئن ہو کر سو گئی، اور پھر دن چڑھے تک سوتی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ ساری باتیں ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ رونی کو کال ملائی، اس کا فون ابھی بھی آف تھا۔ میں واش روم چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے، وہاں کسی کے چلنے اور چیزیں اٹھانے کی واضح آواز سنی۔ مجھے لگا ہماری کام والی نجمہ ہوگی، امی اس کو بار بار اوپر بھیجتی تھی۔ میں جب واش روم سے باہر آئی تو وہ جا چکی تھی۔ پردے پھر سے ہٹے ہوئے تھے، نجمہ نے ہٹائے ہوں گے۔ میں اس طرف سے نظر چراتی نیچے کی طرف چل دی۔ امی کچن میں تھیں اور نجمہ کپڑے طے کر رہی تھی۔ نجمہ جاؤ، ردا کو اٹھا کر لاؤ۔ امی کے اس جملے نے مجھے کچھ فریز کر دیا۔ امی زیادہ اوپر نہیں آتی تھی، علی اور ایان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے ڈرتے تھے، میں انہیں اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتی تھی۔ پھر کون تھا؟ میں یہی سوچنے لگی۔ امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ردا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ امی سب چھوڑ چھاڑ تیزی سے میری طرف آئی۔ کیا امی؟ میں حیرانی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر نشان کیسے؟ امی مجھے پکڑ کر شیشے کے سامنے لے گئی۔ میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ عجیب طرح کے ہلکے ہلکے سے سرخ داغ تھے، جیسے کچھ الرجی سی ہو۔ میں اپنا چہرہ دیکھ کر سب بھول گئی اور رونے والی ہو گئی۔ ارے تم پریشان نہ ہو، امی نے اسی وقت ایک اسکن اسپیشلسٹ کا اپائنٹمنٹ لے لیا۔ مجھے ناشتہ کرا کر وقتی طور پر اینٹی الرجی بھی کھلا دی، لیکن اب وہ سرخ داغ بڑھتے جا رہے تھے۔ اپائنٹمنٹ 4 بجے کا تھا، جب تک تو میرا چہرہ بہت بگڑ گیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ امی ابو مجھے اسپتال لے آئے، نجمہ کو گھر پر ہی چھوڑ دیا۔ امی نے اس کو سارے شیشوں کو خاص طور سے کپڑے سے ڈھک دینے کا کہا۔ علی اور ایان اس ٹائم سینٹر جاتے تھے۔ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا مجھے کسی چیز سے الرجی ہو گئی ہے۔ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے،
ابھی تک تو مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں تھا، لیکن اب جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ہم جیسے خود پسند خوبصورت لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ مجھے نہ رونی کا خیال آیا نہ کل رات کا، ابھی تو مجھے صرف اپنا چہرہ واپس چاہیے تھا۔ ہمیں گھر لوٹتے لوٹتے شام کے 7 بج گئے۔ جب گھر آئے تو علی اور ایان بھی اسی وقت لوٹے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن امی کے اشارہ کرنے پر چپ رہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، نجمہ گھر پر نہیں تھی۔ یا اللہ خیر، کہیں وہ چوری تو نہیں کر گئی؟ گھر کی لائٹس پنکھے کھلے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ تھی۔ پہلے تو امی نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر لٹایا تو بابا نے نجمہ کے شوہر کو فون ملایا، جو اس نے بتایا ابو پریشان ہو گئے، وہ اسپتال میں تھی۔ اس کے شوہر نے کہا ابھی وہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے۔ امی ابو اپنی پریشانی چھپائے میری دلجوئی میں لگے تھے، میں بس چپ تھی۔ اب گھر آ کر مجھے وہی سب یاد آ گیا تھا۔ میں امی ابو کو بتانا چاہ رہی تھی، میری نظر علی پر پڑی۔ وہ میرا چہرہ بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ میرا چہرہ، اس کا خیال آتے ہی میں نے فوراً پاس بیٹھے ایان کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اور جب اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سرخ داغ سیاہ داغ میں بدل گئے تھے۔ میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے بہترین ہسپتال میں تھی۔ امی میرے ساتھ تھی۔ شام میں بابا کے ساتھ ایک نورانی صورت بزرگ آئے۔ انہوں نے مجھے بغور دیکھا۔ میں ان کے دیکھنے سے پھر روحان سی ہو گئی۔ پتہ نہیں میرا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ بابا کے ساتھ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا ایک بوتل میں پانی لے آئے۔ امی کو کچھ سمجھایا۔ مجھے لگا امی جیسے رو رہی ہیں، لیکن وہ اپنا رونا مجھ سے چھپا رہی تھی، تو میں بھی انجان بن گئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن امی مجھے پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی اور گیلا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس سب میں مجھے سکون ملنے لگا۔ میری وہ ہلکی ہلکی جلن کم ہوئی۔ میں 3 دن اسپتال میں رہی، امی سے بار بار کہہ کر خود کو دم کراتی۔ وہ بزرگ بھی روز شام کو آتے، بس کچھ نہ کہتے، کچھ پڑھتے ہوئے آتے اور پڑھتے ہوئے چلے جاتے۔ میں نے اب تک اپنا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میری چھٹی ہو گئی اور میں گھر آ گئی۔ امی مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں بھی اوپر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ آج امی نے مجھے میری ضد پر آئینہ دکھایا۔ میرا چہرہ کافی صاف ہو چکا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ آج شام وہ بزرگ بھی آئے اور انہوں نے مجھ سے پہلی بار بات کی۔ بیٹا، آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہ جانے ان کے لہجے میں کیا تھا۔ میں نے رونی کے بجائے کسی دوست کا نام لے کر ساری بات بتا دی۔ وہ اور امی بابا سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر ان بزرگ نے مجھے ایک تاکید کی، بیٹا، پردے اور نماز کا اہتمام کیجیے، آپ کے سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان کی بات میں نہ جانے کیا اثر تھا۔ اس دن سے میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ لیکن ہاں، امی نے مجھے اوپر جانے نہیں دیا، بس ان کو ڈر تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا نجمہ کو اوپر میرے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ سمجھی بلی ہوگی، اوپر دیکھنے گئی اور اس نے مجھے اوپر بالکل نارمل حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں اس کے سامنے کلینک گئی تھی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ گھر سے بھاگ گئی اور روڈ پر جا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو کوئی اس کی رشتہ دار گزر رہی تھی، پہچان کر ہسپتال لے گئی۔ اس کے شوہر نے ابو کو بتایا، خوف سے اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ ابو بھی سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ ابو پھر ان بزرگ کو لائے، ورنہ نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ ہمارے سامنے والا گھر اس وقت بھی خالی تھا جب میں نے وہاں وہ عورت دیکھی تھی۔ وہ سامنے والی فیملی اپنے گھر میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کہیں اور چلی گئی تھی۔ وہ عورت کون تھی پتہ نہیں، لیکن ہاں، میری زندگی کے زاویے درست ہو گئے۔ میں نے پورے 1 ماہ بعد اپنا فون آن کیا تو ان ساری تصویروں کو دیکھا۔ وہ بالکل نارمل تصویریں تھیں۔ امی بابا کو بھی دکھائیں۔ رونی نے اس دن کے بعد مجھے کال ہی نہیں کی۔ وہ شاید مجھ سے جان چھڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں جسے محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ ایک دھوکہ تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے لگتا تھا
میں رونی کے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ مجھے دکھ بھی نہیں ہوا۔ کہیں کوئی پھانس تھی بھی تو وہ بھی ایک دن نکل گئی۔ میری دوست نے بتایا رونی اب ایک امیر انگریز غیر مسلم لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا، اور مجھے جو ملا وہ میرا دین تھا۔ میں باحجاب، با پردہ اور نمازی ہو گئے۔ میری زندگی کے زاویے درست ہو گئے۔ 2021 میں میری شادی دینی گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر ایک بہترین انسان ہے۔ آج ہماری ایک پیاری سی بیٹی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی بیٹی کو دین کی مکمل تعلیم دیں گے۔